پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کے ایک حصے کے اوپر اتنے عرصے سے جنگ جاری ہے اور اس جنگ کے اندر پاکستان کی سرزمین کے اوپر ہلاکتیں ہمیشہ بڑھتی جاتی ہیں۔ نہ عسکری قیادت اس کے اوپر بولتی ہے ہر واقعے کے اوپر، نہ سیاسی قیادت اس کے اوپر بولتی ہے، نہ عوامی قیادت اس کے اوپر بولتی ہے، اور نہ ہی مقامی قیادت اس کے اوپر بولتی ہے۔ اسماعیل خان، اس خاموشی سے امریکہ پھر نتیجہ یہ اخذ کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی ایکسیپٹنس ہے، ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ ہم جہاں پر بھی ڈرون ماریں گے لوگ اس کو مان لیں گے۔ آپ کو بتا دوں جی اسماعیل جی آپ کو میں ایک بات بتا دوں طلعت، ایک تو یہ کہ فاٹا میں کیوں نہیں آواز اٹھ رہی ہے، کیونکہ فاٹا میں کوئی علاقہ چھوڑا نہیں سر، ہر جگہ پہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی، ہر جگہ پہ جو ہے تو آپریشنز ہو رہے ہیں، یہاں پہ یا فورس وہاں پہ ہے، وہاں پہ ابھی بھی سچویشن والٹائل ہے۔ آل دا ٹرائبل، جتنے 7 ٹرائبل ایجنسیز نارتھ میں ڈرونز ہو رہے ہیں، تو باقی ساری جگہوں پہ یا آپریشن ہو رہا ہے، یہاں پہ یا ہو چکے ہیں اور ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے، ریپیٹریشن سارا، تو ان کے پاس تو وہاں پہ تو میرے خیال میں ان میں سکت نہیں رہی کہ وہ آواز اٹھا سکیں۔ باقی ملک میں باقی دیکھیں طلعت، لارجر ایشوز جو ہے نا وہ آگے وہ یہ بڑے ایشوز تو رہ گئے ہیں لوگوں کو۔ باقی ملک میں آپ دیکھ لیں، لوگوں کو جو ہے زندگی جو ہے اپنے خود پرسنل جو سروائیول ہے بندے کی وہ مشکل ہو گئی، اتنے سارے مسائل ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں پڑ رہی کہ جی فاٹا میں 48 لوگ مر گئے ہیں یا فلاں جگہ پہ 48 لوگ مر رہے ہیں، کیونکہ یہ اتنی جگہ ہر جگہ پہ اتنی زیادہ کچھ ملیٹنسی کی وجہ سے، کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے، انرجی کرائسس، انفلیشن، سارا کچھ ملا کے عام آدمی جو ہے وہ تو سوچنے، اس کے پاس تو سوچنے کا وقت بھی نہیں ہے کہ لارجر ایشوز پہ سوچے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو اس پہ تو میں بات ہی نہیں کروں کہ فاٹا کے پارلیمنٹیرین جو ہے وہ بات کیوں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے۔ کراچی کا مسئلہ بھی اسی لیے اٹھ رہا ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کنٹرول، میڈیا کنٹرول کس کے پاس ہے، کون کر رہا ہے، کون جو ہے ڈیبیٹ کو شیپ اپ کر رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا فاٹا والوں کے پاس، بیچاروں کے پاس کوئی میڈیا وہ ہے کہ وہ بیٹھ کے کنٹرول کر سکے نیشنل ڈیبیٹ کو، نہ باقی جو ہے دوسرے جو یہاں پہ وہ ہیں ان کے پاس کوئی اس قسم کے کوئی انسٹرومنٹ ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمبیولنس ہے گورنمنٹ کے لیول پہ، اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ، سب کو پتہ ہے کہ ڈرون جو ہے اس کے کیا وہ ہیں اثرات کیا ہیں، ملیٹنٹس کتنے مر رہے ہیں، فورن کتنے مر رہے ہیں، اور ان کی اپروول کے ساتھ ہو رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ تو جب تک یہ ایمبیولنس ہے، گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، جو آپ کے پاس جتنی بھی فگرز آتی ہیں، چاہے بی بی سی پہ ہو، چاہے وائر سروسز پہ ہو، اس میں جتنی بھی فگرز آتی ہیں ان میں باقاعدہ سیکیورٹی آفیشلز کو کوٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ اتنے پنجابی طالبان مر گئے، اتنے جو ہے لوکل مر گئے، اتنے جو ہے القاعدہ یا فورنرز مر گئے۔ تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ سپورٹ ہے۔ اس کی وجہ سے بھی لوگ خاموش ہے کہ یار یہ ہو رہا ہے، واقعی اسی طرح ہوگا کہ فورنرز یا ٹیررسٹ مر رہے ہیں یا جو بھی ہو رہا ہے۔ تو سوورینٹی اور نو سوورینٹی، لوگوں کو اپنی پرسنل جو ہے سروائیول کی پڑی ہوئی، ان کو لارجر ایشوز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ ان کو لارجر ایشوز کا پتہ نہیں۔ انجینئر صاحب، پھر اس سے مراد یہ ہے کہ امریکہ جو یہ علاقے جو ہیں یہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، لہذا ہمیں ان کے اوپر کنٹرول اپنا جمانا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہماری سوورینٹی کا ایشو ہے، کوئی سوورینٹی کا ایشو نہیں ہے، کیونکہ سوورینٹی کا ایشو ہوتا تو اس کے اوپر رد عمل بڑا شدید آتا۔ اسماعیل نے کچھ وضاحت کی کہ کیوں رد عمل نہیں آ رہا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر ملیٹنٹ مارے جا رہے ہیں تو آپ کا بھی فائدہ اور ہمارا بھی فائدہ ہے، تو لہذا سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو یعنی ہم اپنی سرزمین کے اوپر جو جنگ ہو رہی ہے وہ جنگ ہم خود کروا رہے ہیں، نتیجہ وہ یہ اخذ کرتے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے اخذ کرتے ہیں نا کہ غلط اخذ کرتے ہیں؟ نہیں، ٹھیک اخذ کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنی چاہیے، پھر امریکہ کو سپورٹ کرنا چاہیے، مزید اٹیکس کرے، تاکہ اگر مانے لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس بات کو سیریسلی لیں تو یہ میرے خیال میں پہلے ہم کہتے تھے کہ آج سے 3 سال 4 سال پہلے کہ بھئی فاٹا میں یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو حالات ہے، یہ اس پورے ملک کو لپیٹ میں لے گا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی فاٹا میں جو ڈرون حملے ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہے، حکمران اس کا جو ہے نا باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ جلسے جلوس سے بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ کہیں کہ امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ امریکہ کو اس سے کیا ہے کہ امریکہ مرد آباد، زندہ باد ہے، مرد آباد، ان چیزوں سے ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ بنیادی جو ہے میرے خیال میں پاکستان کو چاہیے کہ
کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک لائحہ عمل تیار کرے اور اس چیز کو اگر ختم نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اس ملک کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے نا اب اپ نہیں جا رہا ہے، ڈاؤن جا رہا ہے. یہ اس سے ہمارا ملک، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو وار ہے اس وار سے ہمارا یہ ملک تباہ ہو جائے گا.